زینت اسٹیج خطیب اہل سنت واعظ شیریں بیاں عطائے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی و دیگر علماء کرام، حضرت علامہ مولانا مسرور احمد صاحب مصباحی و معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. یا رفیقی اتق اللہ لا خوف علیک. یا رفیقی اتق اللہ لا خوف علیک. تجھ سے سب ڈر جائیں گے، تو اللہ سے ڈر کے دیکھ. تجھ سے جائیں گے تو اللہ سے ڈر کے دیکھ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. عزیزان محترم، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد رضا کے اس چھت کے تلے ہم سرکار غریب نواز سلطان الہند رضی المولا تعالی عنہ کی یاد منا رہے ہیں. آج سے 2-3 ماہ پہلے ہم نے یہیں پر جلسہ منایا تھا 12ویں شریف اور 11ویں شریف کا، تو اس وقت چھت نہیں تھا. 12ویں والے آقا اور 11ویں والے آقا کا کرم یہ ہو گیا کہ انہی کی نگاہ کرم کا یہ صدقہ ہے
کہ الحمدللہ آج اس چھت کے تلے ہم جمع ہو کر ذکر حضور غریب نواز سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات کی محنتیں، آپ حضرات کی کوششیں، کاوشیں کامیاب ہیں الحمدللہ، کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمارت مرکز اہل سنت مسجد رضا کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات کی محبتیں، آپ حضرات کا اخلاص شامل حال رہا تو انشاءاللہ الکریم بہت جلد یہاں پر اب دیواروں کا کام بھی شروع ہو جائے گا، اور پھر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی تاکہ نماز قائم ہو جائے۔ نیت ہماری یہی ہے۔ چھت تو پڑ گیا الحمدللہ، اب اطراف میں دیواروں کی تعمیر ہے اور کچھ ضروری انتظامات ہیں، وضو خانہ ہے، عارضی طور پر ہی صحیح لیکن یہ بنانا ضروری ہے، نمازیوں کے لیے تکلیف نہ ہو، طہارت خانہ بھی ہو، وضو خانہ بھی ہو، تاکہ نماز ادا ہو سکے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ماہ رمضان میں ہم یہاں نماز قائم کریں گے۔ آپ حضرات کی جستجو، محنتیں اسی طرح اگر جاری رہیں تو یہ کام انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہوگا۔ میں کوئی تقریر کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ چند نصیحتیں، کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے آویز گوش کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص دنیا سنیت کی خدمت میں، کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، بغیر تصویر کی آواز ہماری پہنچائی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ تو میں تمام دنیا سنیت کو یہ پیغام حق دینا چاہتا ہوں کہ اب تمام اہل سنت و جماعت کو اپنی صفوں میں ایمان، عشق رسول، عشق آل رسول، عقیدت غوث اعظم، عقیدت حضور غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت کی بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب سے الحمدللہ یہ مرکز کا کام شروع ہوا، حضور سیدی تاج الشریعہ کے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ حضرت کے قدموں کی برکت ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال کے اندر اتنا بڑا کام الحمدللہ انجام پایا، ورنہ ہمارے پاس ظاہری طور پر تو کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن یہ حضور سیدی تاج الشریعہ کا یہ روحانی فیض ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دل میں محبت ڈالی اس کام کی، اس کام کے لیے آگے بڑھے اور اب تک کا کام انجام دیا۔ اب یہ وقت ہے کہ یہ مرکز اہل سنت حیدرآباد میں جو قائم کیا گیا ہے، اس سے الحمدللہ جو حقیقی سنی ہے، جو سچا سنی ہے، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، حشمتی ہو کہ نظامی ہو، رضوی ہو کہ اشرفی ہو، اگر سچا سنی ہے تو اس کو یقیناً اس کام سے بڑی محبت ہے، اس مرکز سے اس کو روحانی تعلق ہے، اس کا وہ خیر خواہ ہے۔ اور جو نام کے سنی ہیں، جو نام کے سنی ہیں، حقیقت میں سنی نہیں ہے، وہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کل کا جو حادثہ ہوا وہ حادثہ بھی اسی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مرکز اہل سنت یہاں قائم ہو اور اعلی حضرت کا مسلک عام ہو،
اور اعلی حضرت کا مشن پھیلے، گھر گھر تعلیمات اعلی حضرت کو عام کیا جائے، وہ نہیں چاہتے. لیکن تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ وہی چاہتا ہے جو رسول چاہتے ہیں، اور رسول وہی چاہتے ہیں جو ان کے پیارے چاہتے ہیں. جو غوث چاہتے ہیں، خواجہ چاہتے ہیں، رسول بھی وہی چاہتے ہیں، اور رسول جو چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے. خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اتنا تو سوچنا چاہیے، یہ فقیر، یہ غلام مصطفیٰ، یہ غلام آل رسول، یہ غلام اہل بیت، غلام خلفائے راشدین، غلام صحابہ، غلام ائمہ کرام، غلام غوث اعظم، غلام خواجہ غریب نواز، غلام اعلی حضرت، غلام حضور مفتی اعظم. الحمدللہ جب بھی ذکر کیا ہے تو انہی کا ذکر کیا ہے. بقول میرے سرکار اعلی حضرت کے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کبھی مجیب علی قاضی رضوی نے اپنے باپ کی تعریف میں کوئی الفاظ نہیں کہے، نہ اپنے خاندان کے متعلق کوئی تفصیلات میں نے بتائی، نہ میں اپنے خود کوئی بات اپنے تعلق سے کوئی بات آپ کے سامنے تعریفی طور پر کی. جب بھی اس فقیر کی زبان سے کلمات نکلے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ شاہد ہے، آسمان کا تارا تارا گواہ ہے، شجر و حجر گواہ ہیں، الحمدللہ آپ سب چاہنے والے گواہ ہیں کہ جب بھی فقیر کی زبان سے بولی نکلی ہے وہ اللہ رسول کی شان میں نکلی ہے، اللہ والوں کی محبت میں نکلی ہے. میں نے اپنا شجرہ اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں کبھی کوئی بات نہیں کہی. یہ کام میرے گھر کا کام نہیں ہے، یہ سنیت کا کام ہے، یہ ساری دنیا کے سنیوں کا کام ہے کہ اس وقت جیسا کہ حضرت عطائے خواجہ نے فرمایا کہ یزیدیت پھر سر اٹھا رہی ہے، تو تمام حسینیوں کو چاہیے کہ حسینی کردار کو زندہ کرنے کے لیے پھر سے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اور دنیا سنیت کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، دنیا کے کسی خطے میں آپ رہتے ہوں لیکن ہم سب کا تعلق مدینے والے آقا سے ہے، ہم سب کا تعلق سرکار غوث اعظم سے ہے، ہم سب کا تعلق سرکار غریب نواز سے ہے، ہم سب کا تعلق خواجہ بہاؤ الدین نقشبند سے ہے، ہم سب کا تعلق بابا شہاب الدین سہروردی سے ہے، ہم سبوں کا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے، بندہ نواز سے ہے، اولیاء اللہ سے ہے. الحمدللہ ہم سب اولیاء اللہ کے چاہنے والے، ماننے والے، ہم سب اس وقت متحد ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور باطل طاقتوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ کریں. ہے نا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو ایک معرکہ ہوا چھوٹا سا، یہ تو چھوٹا سا معرکہ ہے، اور ہم یہ الحمدللہ سبق دہراتے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ اور قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. عزیزان محترم، ہم کو جوش کے ساتھ ہوش باقی رکھنا ہے.
پہلی بنیادی چیز یہ ہے، جوش میں بے ہوش نہیں ہونا ہے، جوش میں ہوش کو باقی رکھنا ہے، اور کام بہت سوچ سمجھ کر ہم کو انجام دینا ہے۔ اب میں تمام برادران اہل سنت کو یہ معروضہ کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر علم سے نوازا ہے تو آپ علم کے ذریعے سنیت کو زندہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طاقت سے نوازا ہے تو جسمانی طاقت سے آپ سنیت کو تقویت پہنچائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اپنی دولت خرچ کر کے سنیت کی مدد کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قانون داں بنایا ہے تو آپ قانون دانی کا حق ادا کر کے سنیت کا دفاع کیجیے۔ یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ جس کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو سنیت کے لیے مرکوز کر دیں اور سنیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ انشاءاللہ اگر ہر نوجوان، ہر سنی مسلمان اس طریقے سے خدمت انجام دے گا کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کے ذریعے سے وہ سنیت کی مدد کرنے والا بن جائے، قسم خدا کی تم سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح ایسے مضبوط چٹان کی طرح ہو جاؤ گے کہ ساحل سے اٹھنے والی لاکھ موجیں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گی، لیکن وہ ساحل مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ اللہ اللہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، محبت رسول کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر، مسلک اعلی حضرت کی بنیاد پر، یہ ہماری بنیاد ہو۔ دنیا کی دولت کی بنیاد نہیں، عہدہ کی بنیاد نہیں، شخصیت کی بنیاد نہیں، بنیاد عشق مصطفیٰ ہو، بنیاد عشق آل رسول ہو، احترام صحابہ ہو، ادب ہو اولیاء کا، احترام ہو اولیاء کا، یہ ہماری بنیادیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادیں جتنی آپ مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ آپ بھی مضبوط ہوں گے، آپ کا کام بھی مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ یہ فقیر بزرگان دین کے فیضان سے اور بالخصوص میرے پیر و مرشد جو مادر ذات ولی ہے، مظہر غوث اعظم ہے، ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، سرکار الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ایسے بے نظیر عمل ہم کو عطا کیے ہیں، الحمدللہ وہ عمل پر ہم عامل ہو جائیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی کوئی سورما طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اور رسول کی محبت میں مر جائیں تو شہید ہیں، اور اللہ رسول کی محبت میں زندہ رہیں تو غازی ہیں۔ جن نوجوان بچوں نے کل اپنا خون بہایا اللہ رسول کی محبت ہی ملا، بنیاد تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھرپور عطا فرمائے، اور جو زخمی ہو گئے ہیں بچے اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے۔ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں، حضور غریب نواز کے صدقے میں اللہ پاک ان سب کے زخموں کو مندمل فرما کر پھر سے ان کو صحت مند چاق و چوبند بنا دے۔ اور جن جن میرے بھائیوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ان سب کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ان کی مدد، جو ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے وہ للہیت کی بنیاد پر ہے، اس لیے نام نمود نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کو مخفی میں رکھتا ہوں۔ جو اللہ کے بندے کل سے سنے ہیں واقعہ اب تک وہ بے چینی کے عالم میں وقت گزار رہے ہیں، ہر لمحہ ہر پل ان کو اس بات کی فکر ہے کہ سنیت کا دفاع کیسے کیا جائے۔ مسلمانوں یہ وقت ہے بیداری کا۔ ایک نوجوان نے مجھ کو فون کر کے کہا مولانا میں آپ کو ایک فون نمبر دے رہا ہوں، ان سے بات کر لیجئے، بہت اچھا قانون جانتے۔ خود کو توفیق نہیں ہوئی جا کر مل کر بات کرنے کی،
وہ مجھ کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ بات کر لیجئے. یہ مدد نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹی ہمدردی ہوئی. سچی ہمدردی تو یہ ہے، آپ کا یہ کام ہے، ہم سب سنیوں کا یہ کام ہے، خود جائیں اس سے ملاقات کریں، واقعہ سنائیں کیا واقعہ ہوا ہے. اگر واقعے کی تفصیلات نہیں معلوم تو ہم سے یا کسی ذمہ دار آدمی سے معلومات حاصل کر کے آپ قانونی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیجیے. اجازت ہے فقیر کی طرف سے، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام سنیت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کرو کام. سب سنیوں کی اجازت ہے میری طرف سے. لوگ مشورہ دیتے ہیں، ایسا کی کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، خود آگے نہیں بڑھتے ہیں. اور تمام سنیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اخلاص کی بنیاد پر، تنقیدی نظر سے نہیں، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر آپ کو پیغام دے رہا ہوں. آپ چاہے کسی پیر کے مرید ہوں، سب پیرانے کرام ہمارے سر کا تاج ہے. ہم ہر پیر کا ادب کرتے ہیں جب وہ سلسلے سے وابستہ ہیں اور شریعت کے پابند ہیں، طریقت کے سلسلے سے وابستہ ہیں، تو تمام پیران طریقت ہمارے سر کا تاج ہے. اب ان تمام پیران طریقت کے چاہنے والے، ماننے والے، ان سے وابستہ رہنے والے، اور بالخصوص حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے جو وابستہ ہیں، سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کے دامن سے جو وابستہ ہیں، اور حضور سیدی تاج الشریعہ مدد اللہ النورانی کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، وہ سبوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ خود آگے بڑھ کر آئیے مدد کے لیے. میں نہیں آؤں گا دعوت دینے، آئیے مدد کیجئے میری. آپ اگر آپ واقعی سچے ہمدرد ہیں سنیت کے تو آپ کو خود آگے بڑھ کر آنا پڑے گا. بہت سے ایسے نام نہاد سنیوں کو ہم نے دیکھا ہے، دم بھرتے ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، لیکن آج تک ایک چھوٹے پیسے کی مدد نہیں کی مرکز کی. بڑا افسوس ہوتا ہے کہتے ہو مجھے، کہاں گئی سنیت آپ کی؟ کہاں گئی سنیت آپ کی؟ یہ کام نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ اتنا بڑا کام. یہ میرے گھر کی عمارت نہیں تعمیر کر رہا ہوں میں، یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، یہ سنیوں کا مرکز بن رہا ہے. ہم سنیوں کی شان آن بان ہے یہ، الحمدللہ. تو کیا سنیوں کا یہ فرض نہیں بنتا خود آگے بڑھ کر آئے؟ ہے نا؟ ایسا بھی نہیں کہ واقف نہیں ہے، واقف ہیں پھر بھی انجان ہے. اور کچھ دوغلے ایسے ہیں جو یہاں ہاتھ بھی چومتے ہیں، قدم بھی چومتے ہیں، ادھر پیٹھ پیچھے سنیت کو نقصان پہنچانے کی باتیں اور سازشیں چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر ہاتھ چومنے والا سچا نہیں ہوتا ہے. بہت سے غداروں کو ہم نے دیکھ لیا اب تک. پھر بھی ہم پردہ ڈالے ہوئے ہیں، ہم چھپا رہے ہیں. موقع، مہلت شاید آج نہیں تو کل سدھر جائے گا. جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ پیر سے ہی فیض ملا کرتا ہے، چاہے رسول کی رحمت کا صدقہ ہو، یا غوث اعظم کا فیضان ہو، یا غریب نواز سرکار کا فیضان ہو. وہ فیضان ملتا ہے اپنے پیر کے توسط سے ہی. اگر پیر سے تمہارا تعلق، کنیکشن مضبوط ہے تو غوث کا بھی فیضان ملے گا، خواجہ کا بھی فیضان ملے گا. اگر تم اپنے پیر ہی سے کٹے ہوئے ہو تو پھر فیضان کہاں سے ملے گا؟ سمجھ گئے؟ یہ بالکل حق بات کہی آپ نے. تو اب میں یہی پیغام آپ سے سناتا ہوں کہ آج کے دن سرکار غریب نواز کو اپنا مقدس رہنما، رہبر، ہندوستان کا خواجہ، ہم سب کا راجہ مان کر یہ سمجھو کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے ہیں حیدرآباد کی سرزمین پر، بلکہ ہم خواجہ کے آستانے پر حاضر ہیں. خواجہ غریب نواز کا دودھیا گنبد ہماری نگاہوں کے سامنے چمک رہا ہے. ہم ان کے آستانے پر حاضر ہے. یہ تصور کر کے عہد کرو کہ ہم سب سنی ہیں. بولو، ہم سب سنی ہیں اور سنیت کا کام کریں گے، وفادار بن کر رہیں گے، غداری نہیں کریں گے. یہ سب اپنے دل سے وعدہ کرو، میری صورت دیکھ کر نہیں. اللہ رسول کو گواہ بنا لو، غوث و خواجہ کو گواہ بنا لو، اور سچے دل سے وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن آج کی تاریخ سے ہم سب اکٹھا ہو کر محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. یہ مجھ فقیر کی درد مندانہ اپیل ہے آپ سب سے. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، یہ وقت ہے
بیدار ہونے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، یہ وقت ہے کچھ سنیت کے لیے قربانی دینے کا۔ تو میں آپ تمامی سنی بھائیوں سے، چاہے وہ کہیں رہتے ہوں، دنیا کے کسی علاقے میں رہتے ہوں، تو آپ اپنا حق ادا کریں سنیت کی خدمت کا۔ اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا، یقیناً اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی، سرکاروں کا کرم ہوگا، بول والے میرے سرکاروں کے۔ ہاں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں، سرکار غریب نواز کے دربار سے فیض پانے والوں، سرکار غریب نواز کی کرامتوں سے اپنے ایمان کو طاقتور بنانے والوں، اب اٹھو، کمر کس لو اپنی، اور سنیت کی خدمت کے لیے سرگرم ہو جاؤ انشاءاللہ۔ اور یہ سنیت کا کام ہے، ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ مشورے مت دیجیے، مشورے بہت آ گئے اب تک، اب آئیے خود کام کریے۔ یہ کوئی نہیں روکے گا آپ کو، یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ ہاں، اگر بطور محبت کے آپ پہلے سے اگر آگاہ کر دیں میں یہ کام کرنے والا ہوں، ویلکم، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے، آپ کام کیجیے۔ الحمدللہ جو واقعات گزر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اور جن میرے مریدوں نے، جن بچوں نے مجھ پر ہونے والے ہر حملے کو اپنے اوپر لے لیا، یقین جانیے وہ حملہ میرے پر تھا، جان لیوا حملہ تھا، یہ تو میرے غوث و خواجہ کا کرم، میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ الحمدللہ وہی عمل کر کے گیا تھا جو میرے مفتی اعظم نے سکھایا، یہ خراج تک نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہاں تعلیمات کا سلسلہ شروع ہو، سب آنے والوں کو وہ عمل سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ عمل سیکھیے اور ڈنکے کی چوٹ آپ حقانیت کا پرچم بلند کیجیے، مسلک اعلی حضرت کا بول بالا کیجیے، کوئی آپ کو دھکا نہیں لگا سکتا انشاءاللہ۔ پتھر مارے جا رہے تھے پیچھے سے، نشانہ میں ہی تھا، دیکھا بچوں نے، لیکن کیا مجال کہ کوئی پتھر، کوئی کنکر مجھے میرے جسم کو ٹچ کر لیے۔ سب نگاہوں سے دیکھیں، کئی نوجوان بچے تھے، جو بچے محبت میں وہاں دوڑے دوڑے آئے، ان بچوں کو اور وہ زخمی ہونے والے بچوں کو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان سب کو دارین کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور آج جلسے کے لیے ماشاءاللہ صبح سے نوجوان بچے محنت کر رہے ہیں، کیونکہ چکلا کل ہی مکمل کھولا گیا ہے پورا، اس کا جو سینٹرنگ باندھی گئی تھی کہ کل ہی پورا مکمل نکالا گیا ہے، کافی کچرا بھرا پھتا پر، کیلے، کنکر، کانٹے، لکڑی پھکڑی سب پڑی تھی۔ یہ نوجوان بچوں نے کل کا واقعہ ہونے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود، کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہے، کسی کے پاؤں میں تکلیف ہے، کسی کمر میں تکلیف، اس کے باوجود نوجوان بچے صبح کے 9 بجے سے لے کر اب تک وہ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ کیا غریب نواز نہیں دیکھ رہے کہ ان کی محبت میں کون کیا خدمت کر رہا ہے؟ سرکار غریب نواز ایسے نوازیں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت آباد و روشن ہو جائے گی۔ گھبراؤ مت، ڈرو مت، انشاءاللہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ اور آپ نے جب اپنا خادم مجھ کو مانا ہے، اور میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، ہے نا، تو آپ اپنے اس خادم سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، جو بات ہم آپ کو کہیں اس پہ عمل کیجیے، اتحاد اپنے اندر باقی رکھیے، اور جس سے جو طاقت بن سکتی ہے اور جس سے جو کام ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ کر انجام دے، وہ آگے بڑھ کر انجام دے۔ تو ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ صحیح قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے کل کے واقعے کے تعلق سے، اس سلسلے میں ابھی تک مشورے ہی چل رہے ہیں، اور جو کام ہونا تھا، اصل کام جن کو جہاں پیش ہونا تھا وہ اب تک پیش نہیں ہوئے ہیں، جبکہ مسلسل میں ہدایت دے رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھو، اور جو کام کرنا ہے قانون کے دائرے میں، قانون سے ہٹ کر نہیں، جو حکومت ہند کا قانون ہے اس قانون کے دائرے میں ہم کام کریں گے، سمجھ گئے آپ؟ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم ملک کے وفادار ہیں الحمدللہ۔ اور میرے سرکار کی حدیث پاک ہے، جس وطن میں تم رہتے ہو، جو تمہارا وطن ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا بھی جزء ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس ہندوستان کی پیداوار ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ملک سے وفاداری کرتے ہیں، اور ملک کی
قانون کا احترام بھی کرتے ہیں. ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے، نہ خود کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جو باتیں آج میں نے آپ سے دل کی گہرائیوں سے کہی ہیں، اگر واقعی آپ کا دل زندہ ہے، نسبت آپ کی مضبوط ہے، یہ دل کے اندر آپ کی باتیں اتر رہی ہوں گی، یہ دل میں اتر رہی ہوں گی. انشاءاللہ جب دل میں اتر جائے گی تو یقیناً اس پر عمل پیرا ہوں گے آپ انشاءاللہ. اور ابھی جو آپ نے حضرت علامہ مفتی انوار احمد صاحب قبلہ عطائے خواجہ کے اعلان پر جو آپ نے تعاون کیا مرکز کا، انشاءاللہ ان پیسوں سے اینٹ خریدی جائے گی، کنکر خریدا جائے گا، ریتی خریدی جائیں گی، اور جو ضرورت کا سامان خریدا جائے گا. آپ ہی کے پیسوں سے اب تک یہ ماشاءاللہ عمارت مکمل ہوئی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ کام پورا ہوگا. کیا ہے یہ؟ خرچہ ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. آپ کو بتا دوں کہ یہ مرکز سے متصل زمین تھی. جو آخری پلر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے آگے زمین اپنی نہیں تھی. 300 گز کا پلاٹ تھا، اس میں سے 296 گز زمین مرکز کے لیے خریدی گئی، اور 24 گز زمین میں نے اپنی قبر کے لیے خریدی. میں نے خریدی ہے. ابھی کچھ پیسے باقی ہیں، اس کے دینا ہے. انشاءاللہ میرے قبر کے لیے میں نے وہ جگہ مختص کی ہے. اور باقی جگہ جو ہے 296 گز 76 گز 276 گز جو ہے وہ مرکز کے لیے خرید لی. یہ سامنے کا جو ریڈ سائڈ پہ گڑا دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں پر اسٹیل وغیرہ پڑا ہوا ہے، بورڈ لگ گیا وہاں پر. 181 گز تقریباً یہ زمین کا پلاٹ ہے. یہ بھی زمین مرکز کے لیے خریدی گئی ہے. اور اس کے بعد جہاں پر آپ ڈیرا دیکھ رہے ہیں، جہاں پکوان ہوا ہے، وہ دوسروں کی زمین ہے. تو اس زمین پر پیچھے سے بھی راستہ بنانے کے لیے 35 بائی 145 فٹ لمبا راستہ زمین والوں نے بھی اور ہم نے دونوں نے مل کر اس کو راستے کی طور پر منتخب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ آپ دیجئے، 2 لاکھ میں اپنی طرف سے ڈالتا ہوں، اور یہ راستہ آپ بھی استعمال کیجئے، ہم بھی استعمال کریں گے. تو پیچھے سے بھی مرکز کا راستہ رہے گا، ادھر سے بھی رہے گا، یعنی 2 طرف سے راستے رہیں گے اس کے. الحمدللہ. تو یہ سب ڈیولپمنٹس ہیں، پہلے نہیں تھا، اب ہوا ہے. لیکن ابھی کچھ پیسے باقی ہیں ان کے، رمضان کے مبارک مہینے کے بعد ادا کرنے کا ہم نے وعدہ ان سے کیا ہے. ایک بات بولتے جاؤ، سب یہ تھوڑی بولوں گا میں. کتنے باقی ہیں اس کے؟ 6 لاکھ باقی ہے. جملہ 11,96,9,000 میں زمین خریدی ہے یہ 276 گز، جس میں سے 6 لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں الحمدللہ. اور 5,96,9,000 جو ہے 5,96,9,000 دیے، 6 لاکھ باقی ہیں. 5,96,9,000 دے دیے اس کی رقم. اور یہ زمین کے کتنے دیے؟ یہ زمین 181 گز کی 7,20,000 روپے. 1.5 لاکھ. یہ جو زمین کا گڑا ہے دیکھ رہے ہیں 181 گز کا، یہ جملہ 7,20,000 میں اس کا سودا ہوا ہے، جس میں سے 1.5 لاکھ روپے ان کو دے دیے گئے ہیں، اور باقی 5,70,000 روپے باقی ہیں یہ زمین کے پیسے. اور ادھر کی زمین میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے 50,000 ان کو دے چکے ہیں. تو اس طریقے سے جملہ زمینات کی جو رقم ادا کرنا ہے ہم کو، وہ ہے جس کی رقم جملہ 13,20,000 روپے رمضان شریف کے بعد دینے کا ہم نے وعدہ کیا ہے. تو آپ حضرات، رمضان کے مبارک مہینے میں آنے والا ہے، اس مبارک موقع پر آپ حضرات زکوٰۃ یا خصوصی عطیہ یا اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کی نیت سے جو دینا چاہیں آپ مرکز اہل سنت کے لیے دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم بھی وصول کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر یتیم خانہ بھی بننے والا ہے، مدرسہ بھی بننے والا ہے. تو وہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگائیں گے، وہ زکوٰۃ کی رقم الگ لکھ کے رکھ دیتے ہیں، نوٹ کے اوپر زیڈ ڈال دیتے ہیں زکوٰۃ. وہ زکوٰۃ کے پیسوں کا حیلہ شرعی کر کے پھر اس کے وہ پیسے جو ہے وہاں پر یتیموں کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے وہ رقم وہاں پر خرچ کی جائے گی. وہ مکمل احتیاط کے ساتھ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دارالعلوم فیض رضا بھی الحمدللہ معین آباد میں زیر دورہ ہیں، چل رہا ہے الحمدللہ. اور اس کا بھی جلسہ شعبان کی 15 تاریخ کو ہونے والا ہے بڑے پیمانے پر. اس کی بھی دعوت آپ کو دی جائے گی، تشریف لائیے. اور اس سے ماشاءاللہ ہر سال کئی بچے حافظ قرآن بن کے نکل رہے ہیں. تو الحمدللہ وہ مدرسہ بھی آپ کی امداد کا مستحق ہے.
رمضان میں زکوٰۃ اور عید قربان کے موقع پر، بقرہ عید کے موقع پر شرم قربانی سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ وہ دو ہی موقع ہیں جس سے اس کے سال بھر کے اخراجات تکمیل پاتے ہیں۔ تو مدرسہ بھی آپ ہی کا ہے، یہ مرکز بھی آپ ہی کا ہے، وہ بھی آپ کو ہی سنبھالنا ہے، یہ بھی ہم کو بولو، ہاں ہم سب کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اب تک جو خرچ ہوا ہے اس کی تعمیر پر 1,91,934 روپے خرچ ہوئے ہیں اب تک، زمین کی خریدی سے لے کر رجسٹریشن سے لے کر یہ تعمیرات کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب تک کی جو خرچہ ہوا ہے 1,91,934 روپے خرچ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم خواب میں بھی نہیں سوچے تھے کہ 1 کروڑ روپے کا تعمیر کا کام کریں گے، لیکن یہ اللہ رسول کا کرم ہے، غوث و خواجہ رضا کا صدقہ ہے کہ جن کے نام سے ٹرسٹ بنایا گیا، اللہ رسول غوث خواجہ رضا ٹرسٹ، یہ انہی کے ناموں کا برکت و صدقہ ہے کہ الحمدللہ یہ کام یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیواروں کا کام ہے، انشاءاللہ جب نمازیں یہاں شروع ہو جائیں گی تو میں کہتا ہوں پھر کام چلتا ہی رہے گا، نمازی خود انشاءاللہ نماز پڑھنے بھی آئیں گے اور مسجد کا کام بھی انشاءاللہ انجام دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد اعلان کیا جائے گا، یہاں پر 5 وقتہ نمازیں بھی ہوں گی، جمعہ کی نماز بھی انشاءاللہ یہیں ہوں گی، عیدین کی نماز بھی یہیں ہوگی انشاءاللہ، اور جماعتیں ہوں گی، یعنی مطلب تربیتی کلاسز ہوں گے نوجوانوں کے لیے، اور تعلیم کا پورا مکمل انتظام رہے گا، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، انشاءاللہ سارے انتظامات ہم کرنے ہیں انشاءاللہ پاک، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پورا فرما دے۔ اور مرکز اہل سنت میں ایک خانقاہ بھی بننے والی ہے جہاں پر مریدوں کو روحانی تربیت دی جائے گی، اور تمام مریدین چاہے وہ کسی سلسلے کے ہوں ان سب کے لیے دروازہ کھلا رہے گا، سمجھ گیا، سب سلسلے کے مرید آ سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس بند کمرے کی بات کوئی نہیں ہے، جو بات ہے ہمارا سب کھلی بات ہے، ہم لوگ کان میں نہیں بولتے ہیں، میدان میں بولتے ہیں، یہی مسلک کی اعلیٰ حضرت ہے، اندر ایک اوپر ایک نہیں مسئلہ، سب ایک ہی جگہ، سب ایک ہی بات ہے۔ اور ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کا سلسلہ کون سا ہے؟ تمہارے مقبول میاں نے ہی اس کا جواب دیا تھا، ہمارا سلسلہ قادری رضوی سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کے سلسلے کا خاص الخاص وظیفہ کیا ہے؟ حضرت توجہ چاہتا ہوں، پوچھا کہ آپ کے سلسلے قادری رضوی کا خاص الخاص وظیفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، رد وہابیہ ہمارا وظیفہ ہے۔ صحیح بات، الحمدللہ۔ تو ہمارے پاس جو باتیں آیا ہیں چھپی بھی نہیں، سب ظاہر ہے، تو انشاءاللہ یہ تفصیلات پوری لکھ دی گئی ہیں، آپ حضرات جلسے کے بعد بھی اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں، اور باضابطہ اس کا کمپیوٹرائز اس کا حساب کتاب کر لیا گیا ہے۔ وہ کیا بولے گا؟ ہاں کوئی کچھ بول رہے ہیں؟ اچھا، تو اس کا پورا کمپیوٹرائز حساب کتاب بھی کیا گیا ہے، اور الحمدللہ حساب کتاب بالکل کلیئر ہے، ایک ایک پیسے کا پائی کا حساب ہم نے نوٹ کیا ہے الحمدللہ، اور آپ کا پیسہ یقین جانیے، خدا کی قسم آپ نے جس کام کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سرکار مدینہ کے صدقے یہ سب تعمیراتی کام میں اور یہاں کے جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں، آپ کے پیسے ہی سے ضروریات پوری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور ثواب اور اجر آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے، اور ہمارے عزیزم مولانا محمد عثمان صاحب اور جناب سید ضیاء احمد صاحب اور جناب کیا نام ہے ان کا، بہرحال بہت سے ہمارے احباب اہل سنت ہیں جو ہمیشہ اس کام کے لیے آگے بڑھے ہیں، محمد زبیر میاں اور محمد فہیم اور ہمارے سیف بھائی، شارق بھائی اور دیگر حضرات جو ماشاءاللہ اس سلسلے میں ہمیشہ تعاون کے لیے آگے بڑھتے رہے، حسن درویش صاحب ماشاءاللہ یہ بہت بڑے ہمارے اس مرکز کے معاون رہے ہیں، اللہ پاک حسن درویش صاحب کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہمارے حاجی ابراہیم شیخ صاحب جنہوں نے 51 لاکھ دینے کا آج سے 3 سال پہلے مینار گارڈن میں اعلان کیا تھا، وہ 51 لاکھ میں سے اب تک حاجی ابراہیم شیخ صاحب نے 15 لاکھ روپے عطا کیے ہیں، ابھی 36 لاکھ باقی ہیں۔ ان سے میں نے ابھی حال ہی میں فون پر بات کی، میں نے کہا کہ بھائی جان الحمدللہ چھت پڑ گیا ہے، دیواروں کا کام باقی ہے، اگر آپ کا تعاون جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ دے دیں تو کام ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت دعا کیجئے، میرا ایک کام رکا ہوا ہے
وہ جیسے ہی میرا کام پورا ہو جائے گا میں انشاءاللہ آپ کے بولنے سے پہلے پہلے رقم پہنچا دوں گا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں حاجی ابراہیم شیخ صاحب کے لیے بھی، حسن درویش صاحب کے لیے، مولانا عثمان صاحب کے لیے، فہیم بھائی، شارق بھائی، سیف بھائی، سید ضیاء احمد صاحب کے لیے، مظفر شرفی، ظفر صاحب، مظفر شرفی صاحب، یہ تمام ہمارے احباب اہل سنت جو ماشاءاللہ ہمیشہ آگے بڑھ بڑھ کر انہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان سب کو دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نصیب فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو جنہوں نے ابھی یہاں پر تعاون کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کے تعاون کو قبول فرما کر اس کا صلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے بولنے میں کوئی خطا، کوئی لغزش واقع ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو، میری خطاؤں کو، آپ سب کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ابھی ہم تناول طعام کے لیے تیاری کریں گے، لیکن پہلے فاتحہ خوانی ہوگی۔ تبرکات منگوائیے جلدی اسٹیج پر، فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد آپ صفیں باندھ کر، سلام کے بعد صف باندھ کر ویسے بیٹھ جائیے جیسے ہمیشہ بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے ہو کر کے، تاکہ انتظامات میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماشاءاللہ بہت ساری پلیٹیں ہیں اور کھانا بھی ماشاءاللہ بہت سارا بنا ہے، آپ سب حضرات تبرک کھا کر ہی جائیں، بغیر کھائے نہ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آج کے جلسے کے لیے، لنگر کے لیے جن میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، احباب اہل سنت نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا علامہ مفتی انوار احمد صاحب نے ماشاءاللہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے، میں ان کی حق میں بھی دعائے خیر کرتا ہوں، پروردگار عالم ان کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر سلامت رکھے، اور ان کے ذریعے سے دونوں سنیت کو، مسلک اعلی حضرت کو اور عام فرمائے، اور حضور سیدی تاج الشریعہ مدد اللہ النورانی یقیناً ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، الحمدللہ وہ روحانی سرپرستی بھی ان کی ہمارے ساتھ ہے، اور مزید انشاءاللہ ان کی توجہات ہماری طرف ہوں گی، اور خصوصاً اس مرکز اہل سنت کی طرف حضور سیدی تاج الشریعہ کی توجہات ہوں گی انشاءاللہ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ حضرت یقیناً ہم پر نظر کرم فرمائیں گے، اور ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائیں گے، اور ہمارے لیے اس کام کے لیے ترقی کی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ان سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں جنہوں نے اس کام کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کو بہترین صلہ، بہترین جزا عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین العالمین۔ اور ایک بات، ہمارے محمد عقیل رضا جو کافی گہرا زخم آیا ہے سر پر، محمد نعیم رضا مشیر آباد کے، ان کے بھی کافی ہڈیوں میں فریکچر، اور سر پہ زخم، پیر میں ہڈی کا فریکچر، اور خضر میاں اور جبران ارسلان اور محمد احمد، حافظ عرفان، اور بہت سارے نوجوان بچے جو کل کے واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، چوٹیں لگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور ظالمین کو جنہوں نے نہکتے نوجوانوں پر حملہ کیا، اللہ پاک ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے، اور مرکز اہل سنت کا بول بالا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔